باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ فکر رمضان کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 5واں روزہ ہے اور آج کے رمضان کے دن میرے ساتھ محترم علامہ احمد حسن حسنی صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ محمد عاصم صاحب ہیں جو اس علاقے کی نئی آواز ہیں، وہ میرے ساتھ ہوں گے، لیکن ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یاد ہوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج فکر رمضان کے حوالے سے آج ہم رمضان مبارک کی 5 رمضان ہے، ٹھیک ہے، ویلکم بیک۔ آج رمضان مبارک کا 5واں دن ہے اور ہم میرے ساتھ علامہ محترم احمد حسن حسانی صاحب موجود ہیں اور محترم عاصم بھائی ہیں جو ثنا خوانی کیا، ان کو اچھی آواز، اچھا علاقے میں نام ہے ان کا، تو وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں، تو بہت شکریہ دونوں احباب کا۔ تو علامہ صاحب، ہمارا سلسلہ جو ہے یہ رمضان کا، یہ رحمت کا چل رہا ہے، بالکل ایسے، تو اس کے اوپر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں۔ تو کل بھی آپ نے رحمت کے حوالے سے بات کی، تو رحمت کی فضیلت کے اوپر ہمارے ناظرین کو، اور ساتھ آج کل ہمارا قرآن کے ساتھ رابطہ تھا، جی بالکل، تعلق ہونا چاہیے، اور قرآن کی وجہ سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے، بالکل، اس کے اوپر ہمارے ناظرین کو ذرا گائیڈنس دیں کہ وہ کیسے تقوی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ رحمت کا جو اشرا ہے، اس میں اللہ کی رحمت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی سردار صاحب، جس طرح کہ ہم نے کل قرآن مجید فرقان حمید سورۃ انعام کی آیت نمبر 155 تلاوت کی تھی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اور فرمایا کہ اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں حصول رحمت کے 2 سبب بیان ہوئے ہیں۔ ایک سبب قرآن کی پیروی ہے، دوسرا ہے تقوی اختیار کرنا۔ تو قرآن کی پیروی کے متعلق ہم نے کل عرض کیا، تو آج جو حصول رحمت کا، یعنی اس عشرہ رحمت میں ہم چاہتے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت نصیب ہو، تو اللہ کی رحمت کا ایک سبب جو ہے، اس کے حصول کا ایک سبب وہ ہے تقوی۔ اور اسی طرح اگر ہم رمضان کے مہینے کے ساتھ جو روزہ اللہ پاک نے دیا ہے ہمیں، اس کی فرضیت کا جو مقصد ہے اس کو دیکھیں تو وہاں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کی فرضیت کا مقصد بھی تقوی ہے، اور اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب بھی ایک تقوی ہے۔ اب اس تقوی میں سردار صاحب بے شمار باتیں آتی ہیں۔ ایک ہے کہ تقوی کیا چیز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تقوی کے اندر انسان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، انسان کیسے جان سکے کہ میں اب تقوی کی جو ہے وہ صف میں چل پڑا ہوں، میں تقوی کی جو تقوی شعار لوگ ہیں ان کی میں فہرست میں شامل ہو چکا ہوں، انسان کیسے جان سکتا ہے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ تقوی کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، تو یہ اس کے اندر یہ بہت بے شمار باتیں آتی ہیں، مگر میں ابتدا میں تقوی کیا ہے اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے ایک مختصر وقت میں۔ ایک تو تقوی کا لفظ جو ہے یہ وقایتن سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے بچنا، روکن، اپنے آپ کو جو ہے کسی چیز سے بچانا، اپنے حفاظت کا ذریعہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور جب اس تقوی کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی پھر یہ کیا جائے گا کہ اللہ کے خوف سے ڈرنا، اس کے عذاب سے ڈرنا۔ اور جب اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ ہوگا تو پھر اس کا معنی ہوگا بچنا، جیسے قرآن پاک میں بیان فرمایا اتقوا النار التی، کہ تم خود کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو اسی طرح اب تقوی کی جو اس کی جو تعریفات کی گئی ہیں، بے شمار علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے اس کی تعریف بیان فرمائی۔ اس کی مختصر یہ ہے کہ
اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنا، یہ تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور خود کو گناہوں سے بچانا اور نیکی پر ثابت قدم رکھنا اور دل کو ہر قسم کی نفسانی اور شیطانی جو شرور ہیں ان سے بچانا بھی تقویٰ ہے۔ صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہنا بھی تقویٰ ہے، اور برائیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یہ بھی تقویٰ ہے۔ اب اس میں ایک اور جو صوفیاء کرام نے بیان فرمایا تقوی کی تعریف، فرمایا کہ تنزیۃ القلب من الذنوب، کہ دل کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، سبحان اللہ، دل کو گناہوں سے بچا کے رکھنا یہ بھی تقویٰ ہے۔ تو یعنی ساری زندگی انسان کی اللہ کی جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا اور خود کو ہر برائی سے بچانا یہ تقویٰ ہے۔ یہاں اس کی میں آپ کو اگر مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھاؤں تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ تقوی کو ہمیں آسان لفظوں میں سمجھائیں، تو آپ نے ایک مثال کے ذریعے جو سمجھایا ہے اس کو ناظرین اور ہم بھی اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارا کبھی خاردار جھاڑیوں سے کسی خاردار راستے سے گزر ہوا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی۔ فرمایا تو پھر آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ ایسا راستہ ہو کہ جس راستے سے خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، تم وہاں سے تمہارا گزر ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم اس طرح گزرتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں سبحان اللہ، اور اپنے آپ کو یوں بچا کر خاردار جھاڑیوں سے کانٹوں سے خود کو بچا کر ہم اپنی منزل طے کر لیتے ہیں، ہم گزر جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی مثال تقویٰ کی ہے کہ یہ دنیا خاردار جھاڑیوں کی مثال ہے، دنیا کے اندر ہر قسم کی برائی ہے، جہاں نفس اور شیطان انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ فرمایا اب اس دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو، اپنے تن کو، اپنے من کو بچانا ہے۔ اب اس دنیا کی خاردار جھاڑیوں سے، برائیوں سے جو شخص اپنے تن اور من کو بچا کے لے گیا سمجھو متقی ہو گیا، سبحان اللہ، وہ متقی ہو گیا۔ اب اس دنیا میں انسان نے رہنا ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، وہ کانٹے ہیں، خاردار کانٹے ہیں جو نفس کی طرف سے آتے ہیں، شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اب ان تمام نفسانی اور شیطانی شرور سے، وسواس سے خود کو بچا کے رکھنا یہی تقویٰ ہے۔ یعنی جہاں خاردار کانٹے ہوں اور یہ برائیاں ہوں وہاں انسان خود کو بچائے تو یہ تقویٰ ہے۔ اس میں ایک اور چیز کہ تقوی کے اندر کیفیت کیسی ہوتی ہے، تقویٰ کے اندر کیفیت کیسی ہوتی ہے، تو یہ جب انسان کا دل خود بخود نیکی کی طرف مائل ہو جائے اور برائی سے نفرت کرنے لگے تو اسی کیفیت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی انسان کا دل خود بخود جی چاہے کہ میں نیکی کروں، نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، میں دیگر تمام نیک امور میں اپنے آپ کو مصروف رکھوں، اور دل خود بخود مائل ہو اور برائی سے دل خود بخود دور ہو جائے تو اس کیفیت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی وہ انسان خوش قسمت ہے کہ اللہ نے اسے وہ کیفیت عطا فرمائی ہے جو متقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان برائی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے اور نیکی کی طرف خود بخود اس کا دل مائل ہو جاتا ہے۔ اس کو تو یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ایک سبب یہ تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے کل جیسے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، عشرہ ہے، اور اس کو ہم نے 3 حصوں میں روایات میں بھی ہے، بالکل رمضان میں 3 حصے ہیں، پہلا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، چوتھا جو تیسرا ہے وہ نجات ہے۔ بالکل تو ہم رحمت کے اوپر بات کر رہے تھے۔ کل آپ نے قرآن اور رمضان کا آپس کا جوڑ بتایا جی بالکل کہ رمضان قرآن کی وجہ سے، قرآن رمضان کی وجہ سے ہے۔ بالکل آج اسی کو آپ نے آگے لے کے گئے ہیں، تقوی کی طرف چلے گئے ہیں بالکل کہ انسان جب قرآن پڑھے گا، جب رمضان رکھے گا تو اس کے اندر تقوی آئے گا، وہ برائی سے بچے گا، نیکی کی طرف مائل ہوئے گا۔ بالکل ایسے یہ لیکن جو نفسا نفسی شیطان جو جکڑ دیا جاتا ہے رمضان کے اندر، لیکن کل بھی آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ نفس کا جو شیطان ہے وہ انسان کے اندر ہے، جی اس کو مارنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہماری معاملاتی زندگی ہے اس کے اندر ایک نوجوان کو خاص کر آج کل کیسے بچنا چاہیے اور کس طرح دین کی طرف، کیونکہ آج کل اس کے پاس تو بے شمار انجوائمنٹ کے راستے ہیں، جی ایسے لوگ دین سے دور ہیں، اس حوالے سے بھی نوجوانوں کی طرف جی
جی سردار صاحب، ایسا ہے کہ بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں، یہ جو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی گھڑیاں ہیں۔ دیکھیں کہ رمضان کو اگر ہم دیکھیں تو رمضان رمضان سے نکلا ہے، سبحان اللہ، جس کا معنی ہے جلانا، معنی ہے جلانا، یعنی جو شخص اس ماہ مبارک کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں وہ زیادہ سے زیادہ عبادات میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یہ رمضان ایسا ہے کہ جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، سبحان ان کے اللہ، گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاء تو یہاں آپ یہ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو کیسے بچائیں، تو یہاں میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان نیکی کرتا ہے تو وہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جس طرح رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے رکھے، عبادات کرے تو وہ گناہ مٹ جاتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان توبہ و استغفار کرتا ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں آپ کو ایک، ہماری نوجوان نسل چونکہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے، موبائل ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو ان کو میں اس سافٹ ویئر کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جیسا کہ کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہے، اس میں کرپٹ فائل آتی ہے تو سافٹ ویئر جو ہے وہ چلنا بند ہو جاتا ہے، صحیح معنوں میں کام نہیں کرتا، ہینگ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سردار صاحب یہ مثال ہے، انسان کا جو یہ دل ہے اور جو روح ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ برائی کی طرف زیادہ جاتا ہے تو اس کا جو یہ روحانی سافٹ ویئر ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ رنگ کا ایک نقطہ بن جاتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے، سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے معاذ اللہ، جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے۔ اب اسی طرح جس طرح وہ سافٹ ویئر کے اندر کرپٹ فائلز آتی ہیں اور وہ سافٹ ویئر ہینگ ہو جاتا ہے، وہ چلتا نہیں، وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح انسان کا جو دل ہے اور روح ہے یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بظاہری دل دھڑک رہا ہوتا ہے مگر اس کے اندر وہ جو اللہ کا نور ہوتا ہے وہ نور ختم ہو جاتا ہے، وہ جو روحانیت ہوتی ہے، وہ جو سکون ہوتا ہے، جو چین ہوتا ہے، وہ برائی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کرپٹ سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، کرپٹ فائل ختم ہوتی ہیں۔ تو اب اس طرح رمضان میں بھی پروردگار جو ہمارے روحانی سافٹ ویئر ہے اس کو اپڈیٹ کر رہا ہے۔ ہم عبادات کے ذریعے، روزے کے ذریعے اپنے روحانی سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ اب بعض ایسی فائلز ہوتی ہیں سافٹ ویئر کے اندر، جب اپڈیٹ کرتے ہیں تو ختم ہو جاتی ہیں، مگر بعض کرپٹ فائلز جو ختم نہیں ہوتی اس کو بڑے ہائی جو سافٹ ویئر ہوتا ہے اس سے ختم کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو دل کے اندر وہ جو برائیاں ہیں، بعض تو انسان کی نیکی سے ختم ہو جاتی ہیں، مگر کبھی کبھی ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہوتی، جن کو پھر توبہ اور استغفار کے صابن سے اور شرمندگی کے آنسوؤں سے جن کو دھونا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس ماہ مبارک میں ہماری نوجوان نسل کے لیے میرا یہ پیغام ہے، جہاں آپ کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کرتے ہیں، موبائل کو ریسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اچھے معنوں میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک میں بھی پروردگار نے ہماری روحانی سافٹ ویئر کے لیے یہ عبادات رکھی ہیں، تراویح، روزہ، یہ تمام تر عبادات رکھی ہیں تاکہ ہمارا روحانی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو سکے۔ تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، اور استغفار اور جو توبہ کا صابن ہے اس کے ساتھ، پھر ندامت کے جو آنسو ہیں اس کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ اسی سلسلے کو ایک نص کریم سن لیتے ہیں جی آسم بھائی سے۔ تو آسم بھائی، آپ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بچپن سے آپ کو بھی شوق ہے، آپ بھی سنا خوانی کرتے ہیں، تو آج اپنے ناظرین کو ہمارے کو کیا سنا دیں آپ؟ سورت کلام سناؤں گا۔ ماشاءاللہ، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، ارشاد، ماشاءاللہ۔ وہ کیسا
پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، یہ کوچہ آقا ہے، آہستہ قدم رکھنا، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، اور کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی لڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی لڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی لڑی ہوگی، اور وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، بے شک ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، اور کچھ
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ ویلکم بیک، فکر رمضان کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے آسم بھائی کی نعت سے پہلے جی تقوی کے اوپر کہ قرآن، رمضان اور تقوی، بالکل ایسے، کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے بعد انسان کے اندر تقوی آتا ہے۔ بے شک، پھر آپ نے نوجوانوں کے اندر قرآن کے ساتھ جوڑنا اور پھر تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ طریقہ کار بھی بتایا بالکل ایسے، نئے جدید دور کے مطابق۔ بالکل ایسے۔ تو آگے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو رمضان ہے، جب یہ سال کے بعد آپ کی زندگی میں آتا ہے تو پوری دنیا کے اندر 1.5 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں، تو ان کی زندگی کا ماحول بدل جاتا ہے، انسان کی زندگی کا رہن سہن بدل جاتا ہے۔ تو یہ جو رہن سہن 1 مہینے کے لیے آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر روزمرہ کی زندگی میں پورا سال کیوں نہیں رکھتے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ کیا بعد میں شیطان آزاد ہو جاتا ہے اس وجہ سے؟ جی دیکھیں، ایسا ہے کہ وہ جگہ بھی اپنی جگہ، وہ شیطان کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ یہ جو مہینہ ہے، جس طرح ایک بہار کا موسم آتا ہے، یہ نیکیوں کی بہار لاتا ہے۔ بے شک، یہ مہینہ نیکیوں کی بہار لاتا ہے۔ ہر طرف آپ دیکھیں چہل پہل ہوتی ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ عبادت میں اور نوافل میں آگے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا جذبہ ہے، اچھا ذوق ہے۔ تو اب غیر رمضان میں اصل میں یہ ایک پریکٹس ہے، یہ ایک پریکٹس جو 30 دن کروائی جاتی ہے۔ اگر انسان اس ایکسرسائز کو سمجھ لے اور اس پر کاربند ہو جائے اور اس کو لاگو کرے اپنی مکمل زندگی پر، تو انسان اپنی جو سمجھ لے انسان کامل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ایک ہمیں ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے، جس طرح جو ہے ہر دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب یہ تو جب تک انسان بالغ ہونے کے بعد جب تک زندہ ہے اس پر فرض ہے، اگر بیمار نہیں۔ تو اسی طرح اب روزہ ہے، روزہ صرف یہ مہینہ ہے، مگر روزے کے ساتھ ساتھ جو اس کو دیگر چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، کہ اب وہ روزے کے ساتھ آپ دیکھیں جھوٹ نہیں بولتا، کوشش کرتا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، جبکہ جھوٹ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مگر پھر بھی انسان روزے کا حیا کرتا ہے، حیا کر، تو وہ روزے میں جھوٹ نہیں بولتا، بعض اوقات گالی گلوچ نہیں کرتا کہ میرا روزہ ہے، بچتا ہے۔ تو یہ اس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ اے بندہ خدا، جس طرح تو رمضان میں، رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ روزے کی حیا کرتے ہوئے تو گالی گلوچ نہیں نکالتا اور جھوٹ نہیں بولتا، اسی طرح غیر رمضان میں بھی تو اپنے رب کا حیا کر، اس کی بارگاہ کا خوف پیدا کر۔ غیر رمضان میں بھی یہ چیزیں تیرے لیے حرام ہیں، تو نے غیر رمضان میں بھی نہ کسی سے جھگڑنا ہے، نہ کوئی جھوٹ بولنا ہے، اور نہ ہی جو ہے زبان سے فضول لغویات جو ہے وہ استعمال کرنی ہے۔ یہ ایک ایکسرسائز ہے جو ہم سے کروائی جاتی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں، اس طرح دیگر بے شمار چیزیں ہیں کہ انسان ایک وقت کا پابند ہو جاتا ہے، اس کی جو کھانے کی ٹائمنگ ہے اس کا بھی پابند ہو جاتا ہے۔ اب جب انسان کی خوراک کا ٹائم مقرر ہو جائے تو اس سے انسان کی جو معدہ ہے وہ بھی درست رہتا ہے۔ تو یہ ایک ایکسرسائز ہے، اگر انسان غیر رمضان میں بھی کرے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کی ساری زندگی وہ بہترین ہو جاتی ہے، اور انسان اس میں مزید جو ہے وہ تقوی کی جو صف ہے اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ جو تقوی ہے، تقوی پرہیزگاری، یہ ایک سٹیج ہے زندگی کے اندر۔ بالکل ایسے، یہ علماء اکرام، اولیاء اکرام بالکل ایسے، کی راستے پر بندہ گامزن ہے۔ بالکل ایسے۔
اور پاکیزگی کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ اعلیٰ مقام، بے شک۔ تو اس کے متعلق میں آپ جی جی بولیں۔ جی یہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں ہر عبادت کا مطلوب تقویٰ ہے۔ بے شک۔ ہم حج کو دیکھتے ہیں، جس طرح روزے کا تو ہم نے عرض کیا کہ روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، اسی طرح جب ہم حج کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، بے شک۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب تم جو ہے حج کے سفر کے لیے نکلو تو اپنا جو زاد راہ ہے، جو سامان ہے راستے کا، وہ تم ساتھ لے لو، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہارا بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ بے شک۔ یعنی روزے کا مقصد مطلوب جو ہے وہ بھی تقویٰ، حج کا مطلوب بھی تقویٰ، اسی طرح زکوٰۃ ہے تو اس کا مطلوب بھی دیکھیں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے میرے محبوب ان سے مال لو اور ان کا مال لے کر تم بدلے میں انہیں طہارت دو، ان کے من کا تزکیہ کرو۔ تو معلوم ہوا جب بندہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، اس سے بھی اسے تقویٰ نصیب ہوتا ہے، اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے، یعنی اس کا تن بھی پاک ہوتا ہے اور من بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا مطلوب بھی تقویٰ ہے۔ اسی طرح نماز ہے تو نماز کا مطلوب بھی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی تمہیں پرہیزگار بناتی ہے۔ تو نماز کا مطلوب بھی تقویٰ ہے۔ ہر عبادت کا نچوڑ اور مطلوب یہی ہے کہ بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اب سردار صاحب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر عبادت کا مطلوب تقویٰ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ بندے کو بنایا گیا ہے اللہ کے قرب کی خاطر، اللہ کے دیدار کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر۔ بندہ نائب اللہ کا یہاں نائب بن کے آیا ہے، اب اس نے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، اس قرب کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہر عبادت کا مطلوب جو ہے وہ تقوی ہے، تاکہ بندہ جب تقوی حاصل کرے گا اور تقوی کے بعد وہ قرب الہی اور رضا الہی کے مزید قریب ہو جائے گا۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بندے کا مقصود قرب الہی ہے، بندے کی تخلیق کا مقصد قرب الہی ہے، اور اس قرب الہی تک پہنچنے کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر انسان کے دل میں رحم بے انتہا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحم، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، راشن لوگ دیتے ہیں، دیکھا ہم نے غریب غربا ڈھونڈتے ہیں، ارد گرد محلے داروں میں دیتے ہیں، عزیز و کارم میں دیتے ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے متعلق بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو رمضان کے اندر زکوٰۃ دینے کی وجہ کیا ہے، اور لوگ کس حیثیت سے، کون سے بندے پہ یہ واجب ہے اور زکوٰۃ دینی چاہیے یا لینی چاہیے؟ جی اس میں ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ایک تو یہ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو یہ ضروری امر نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ اصل میں حکم یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے اس کے بعد جو ایک خاص نصاب ہے، جو کم سے کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر حاجت اصلیہ سے زیادہ انسان کی جو ضروریات کے سامان ہیں، ضروریات کی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم انسان کے پاس ہو اور اس پر سال گزر جائے تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالنا یہ ضروری ہے۔ یعنی کسی بھی سال کے مہینے؟ جی اب وہ سال اگر رجب کے مہینے میں ہو جاتا ہے یا شعبان کے مہینے میں ہو جاتا ہے یا کسی اور مہینے میں ہو جاتا ہے، جب اس پر اس کو سال ہو جائے گا تو اسی وقت فوری طور پہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اب ایک شخص کا جو صاحب نصاب بن گیا، اس کے پاس مال تھا، اب اس کا وہ سال گزرا ہے رجب کے مہینے میں، تو وہ رمضان کے مہینے کا انتظار نہیں کرے گا، کرے گا تو گناہگار ہوگا، اس نے تاخیر کی ہے زکوٰۃ دینے میں۔ نہیں، اگر رجب کے مہینے میں وہ صاحب نصاب بن چکا، سال گزر گیا ہے، تو اسی مہینے میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر شعبان کے مہینے میں وہ صاحب نصاب بنا اور اس پر سال گزر گیا تو اسی وقت اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ ہمارے یہاں بس یہ ایک رواج بن چکا ہے اور رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو اس لیے اسی کے ساتھ میں جوڑوں گا، جیسے آپ نے عرض کیا تقوی کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، تو تقوی کی اگر فائدے اور ثمرات کو دیکھیں تو اس کے بے شمار ثمرات ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے
ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی کا اختیار کرتا ہے اور اللہ پاک اس کو پہ کرم کیا فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے، سبحان اسے مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بے شک تو یہ یعنی جب انسان پرہیزگار بن جاتا ہے اللہ اس کے ظاہری جو معاملات ہیں اس میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے اللہ پاک بے شمار اجر عطا فرماتا ہے، بے شک عظیم اجر اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تقوی کے ثمرات ہیں کہ انسان کی زندگی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر وہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ پاک اس پر ان کے لیے آسمان سے دروازے کھول دیتا اور آسمان سے پروردگار ان کے لیے برکت کو نازل کر دیتا۔ تو معلوم ہوا جب بندہ متقی بن جاتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو پروردگار آسمان سے زمین سے ہر طرح سے اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف تقوی کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کی ہر چیز میں پروردگار برکت ڈال دیتا ہے۔ بندہ پھر جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہے ہر اس کام میں اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی کے ساتھ دوسری بات اگر میں جوڑوں، ہم نے بات کی کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ایک سبب تقوی ہے، پھر ہم نے تقوی کی کیفیت کے متعلق بھی آپ کو بتایا، اسی کے ساتھ ہم نے بتایا کہ تقوی کے ثمرات، اس کے بے شمار ثمرات ہیں، مگر وقت کو دیکھتے ہوئے میں نے چند ایک آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلا سوال یہ ہے کہ تقوی کن خوش نصیبوں کو ملتا ہے، بے شک یعنی کون سے وہ لوگ ہیں خوش نصیب جنہیں اللہ تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ بے شک تو اس کے حوالے سے سردار صاحب بڑی ایمان افروز بات ہے، یاد رکھیں اور ناظرین بھی سنیں کہ تقوی عبادات سے نہیں ملتا، تقوی جو ہے کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے سے بھی نہیں ملتا۔ اب اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تقوی کیسے ملتا ہے، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو میرے محبوب کی تعظیم کرتے ہیں، سبحان اللہ، میرے محبوب کا ادب کرتے ہیں، سبحان تو اے محبوب وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ سبحان تو اللہ، معلوم ہوا کہ تقوی کی دولت جو نصیب ہوتی ہے وہ ادب کے ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جس دل میں ہوگا اللہ اس دل کو تقوی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اب جو نماز ہے، دیگر عبادات ہے، یہ تقوی کی جو درخت ہے اس کو مزید ہرا بھرا کرتے ہیں۔ یہ جو دیگر عبادات ہیں یہ تقوی میں مزید اضافہ کرتے ہیں، مگر ان چیزوں سے تقوی ملتا نہیں، تقوی ملتا ہے ادب کے ساتھ۔ سبحان اب اللہ، آپ کہیں گے اس کی اور مثال، تو قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورۃ حج کے اندر ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، فرمایا جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اللہ انہیں دل کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بے شک اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دل کے تقوی میں سے ہے۔ تو معلوم ہوا تقوی ادب سے نصیب ہوتا ہے۔ سردار صاحب اب تقوی جب جیسے ہم نے عرض کیا تقوی ادب سے ملتا ہے، تو اس ادب کو آپ دیکھ لیں، ہر ایک کا ادب، سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب، اس کے بعد والدین کا ادب، اساتذہ کا ادب، بڑوں کا ادب، جیسے جیسے بندہ مؤدب بنتا چلا جائے گا، بندہ باادب ہوتا جائے گا، اللہ پاک اس کو مزید تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، جیسے جیسے وہ آگے جیسے کہتے ہیں با ادب با نصیب، جیسے وہ ادب کرے گا بڑوں کا اور چھوٹوں پہ شفقت کرے گا، اللہ اس کے دل میں تقوی کا نور مزید بڑھاتا جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، مولانا بڑے مؤثر انداز میں ہمیں تقوی کی تشریح سمجھا رہے تھے، اور پروگرام کی آخری اشرے میں محترم محمد آصم بھائی سے گزارش کروں گا کہ ذات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت پیش کریں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ جی ماشاء اللہ۔
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، بے شک سبحان اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار بے شک آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، سبحان اللہ، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ
सारी बहार आप से है हुजूर में भी तो सारी। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत नात शरीफ असम भाई ने पढ़ी। जी नाज़रीन, अल्लामा मोहतरम अहमद हसन हसी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद आसम साहब, आपका शुक्रिया। आखिर में मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करूँगा कि दुआ करें और साथ में मुझे इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार, जो तेरे बंदे तेरी तौफ़ीक से, तेरे फ़ज़ल से, तेरे करम से इस माह मुबारक में रोज़े रख रहे हैं, तेरी रज़ा की खातिर मालिक सब के रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें सही मानों में इस माह मुबारक का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस माह मुबारक की बरकतों रहमतों से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमा। परवरदिगार, इस माह मुबारक के सदक़े जो परेशान हाल हैं, मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार, इस माह मुबारक के सदक़े जो मुश्किलों में हैं, मेरे मौला उनकी मुश्किलों को आसानी में तब्दील फरमा। या रब्ब करीम, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना। या रब्ब करीम, इस बाबरकत महीने के सदक़े से जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो वालिदैन अपनी औलाद की नाफरमानियों की वजह से परेशान हाल है, परवरदिगार इस माह मुबारक के सदक़े उन वालिदैन की औलादों को नेक बना, नेक और साले बना, उस बच्चों को माँ बाप का फरमाबरदार बना। या रब्बल आलमीन, जो वालिदैन अपनी बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हाल हैं, मालिक उन बच्चियों के नसीब अच्छे फरमा, उनके मुक़द्दर अच्छे फरमा, वालिदैन को बच्चियों के मामलात में सुरखरुई अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस माह मुबारक की हमारी तमाम तर इबादात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारी इस काविश को हमारे सरदार साहब जो एक मोहब्बत और खुलूस के साथ और इनकी पूरी टीम और सिटी 55 न्यूज़ के तमाम जो मेंबरान हैं और इंतज़ामिया है, जो इस माह मुबारक में खुलूस और मोहब्बत के साथ दीन मतीन के पैगाम को आगे पहुंचा रहे हैं, मेरे मालिक सबको कामयाबी अता फरमा, सबको कामयाबी अता फरमा। हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन।